والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل وسلم وبارک علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پروردگار، تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کا دامن کرم اور تیرے محبوب کی آل اصحاب کا واسطہ و وسیلہ پیش کر کے حاضر ہونے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پروردگار، تو ہماری لبوں سے نکلنے والی ہر دعا، دل میں مچلنے والی ہر ایک تمنا، دماغ میں آئے ہوئے ہر ایک سوال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار، تیری بارگاہ میں تیرے گناہگار بندے اپنے تمام تر گناہوں کا، جرموں کا اعتراف کر کے تیرے کرم کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ پروردگار، ہمیں اپنے حضور حاضری کی سعادت نصیب فرما۔ پروردگار، خالی دامن، خالی ذہن، خالی جولی لے کر تیرے حضور حاضر ہیں، تجھے تیری عطاؤں کا واسطہ پروردگار ہماری جولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھرپور فرما دے۔ پروردگار، تو سب کا پالنہار ہے۔ پروردگار، تجھے اپنے بندوں سے ماؤں سے زیادہ پیار ہے، بندوں کی ماؤں سے تو زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ، تجھے اس پیار کا واسطہ ہماری صدق دل سے کی گئی توبہ کو قبول فرما۔ پروردگار، ہم تیرے سست ضرور بندے ہیں، غافل ضرور ہیں، اللہ تیرے نافرمان نہیں ہے۔ اللہ، سستی ہو جاتی ہے، ہم سست ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں، لیکن اللہ ہم تیرے باغی نہیں ہیں۔ اللہ، ہم نافرمان نہیں ہیں، تو ہمیں اپنے کرم سے معاف فرما دے، اپنے فضل سے معاف فرما دے، اپنی عطاؤں سے معاف فرما دے۔ اللہ، تجھے تیری رحمت کی وسعت کا واسطہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ، ہم تیری بارگاہ میں اس رات کا واسطہ دیتے ہیں جس رات تیری رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ اللہ، اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر سے چند قطرے ہمیں معافی کے اور اپنے کرم کے عطا فرما دے۔ اے پروردگار، اپنے دامن کرم میں لے لے۔ اللہ، تیرے بندے تیرے حضور حاضر ہیں اس مرکز میں، ڈونگا باغ کے سیالکوٹ کے مرکز میں، جو سفید ریش بزرگ ہیں، جوانیوں کے پاکیزہ جوانیوں کے حامل جوان ہیں، معصوم بچے ہیں، عفت مآب بہنیں بیٹیاں مائیں ہیں۔ اللہ، ان میں سے ہر نیک بندے کے صدقے مجھ جیسے گناہگار کے، ہم جیسے گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دے، گناہوں کو معاف فرما دے، گناہوں سے درگزر فرما دے، خطاؤں کو عطاؤں میں تبدیل فرما دے، دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرما دے، پریشانیوں کو خوشحالیوں میں تبدیل فرما دے۔ اللہ، تیرا کرم ہمیں قرآن اور صاحب قرآن کے فرامین کی صورت میں ہمارے قلب و ذہن ہمیشہ معطر کرتا ہے۔ تو معافی دینے والا ہے،
ہم معافی کی درخواست کر رہے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تو بن مانگے ہمیں عطا فرما دے۔ اے پروردگار، ہم نے آیت قرآنی فاتحہ و اخلاص کی صورت میں جو پیش کی ہیں، ان آیات بینات کا ثواب تجھے تیرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور تاجدار ختم نبوت کے توسل سے جمیع انبیاء، ان کی ازواج، حضور کے جملہ جانثار اصحاب، حضور کی مقدس آل، بالخصوص مخدومہ کائنات، محسنہ کائنات، سیدہ کائنات، حضور کی وہ لاڈلی بیٹی جس نے اپنے بچوں کو پال کے تیرے محبوب کے دین کے تحفظ کے لیے پیش کیا، اس بی بی پاک کے حضور پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سیدہ پاک کے صدقے سے پروردگار، ہم میں سے جن کی مائیں اس جہان فانی سے کوچ کر گئی ہیں، ان کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ سیدہ پاک کے شہزادوں کے صدقے سے ہم میں سے جن کے والدین اس دار فانی سے وفات پا چکے ہیں، پروردگار میرے والد گرامی سمیت سب کے والدین کی مغفرت و بخشش فرما۔ پروردگار، ہم میں سے جن کے والدین وفات پا چکے ہیں، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ یا اللہ، ان کی مغفرت و بخشش فرما۔ اس مرکز میں جتنے بندے حاضر ہیں، ہماری دعا کو دنیا کے طول و عرض میں سن رہے ہیں، ان میں سے مسجد بنانے والے، بسانے والے، دور و قریب سے نمازوں اجتماعات میں آنے والے، پڑوسی سیالکوٹ کے، پاکستان کے، جملہ اہل اسلام کے جتنے بھی لوگوں کے والدین وفات پا چکے ہیں، سب کی مغفرت و بخشش فرما۔ محترم محمد شاہد بھٹا صاحب کے والدین کی مغفرت و بخشش فرما۔ پروردگار، اپنے حبیب کے تصدق سے ان کے برادر مکرم محمد فیاض کی مغفرت و بخشش فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین چلے گئے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ اللہ، جو گھروں میں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، کرونا وائرس سے، دیگر بیماریوں سے، تجھے تیری کرم اور تیرے فضل کی ان عطاؤں کا واسطہ ان بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما دے، بیماروں کو صحت و عافیت عطا فرما دے۔ گھروں میں، ہاسپٹلز میں جتنے بیمار ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ پروردگار، یہ کرونا نامی موذی وائرس نے انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، بڑی بڑی دنیا قرنطینہ میں چلی گئی، لیکن کشمیر کے ان لوگوں کا قرنطینہ لوگ بھول گئے۔ اللہ، ان سب کو بھی نجات عطا فرما، اور جملہ انسانیت کو کشمیر کے مظلوموں کے صدقے کرونا سے نجات عطا فرما۔ کشمیریوں کی مدد فرما، کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما، فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما۔ کل کے نماز جمعہ کے اجتماع میں اسرائیل کی درندگی اور وحشت کو پاکستان کا بدماش میڈیا بھی اسرائیل کی سائٹ لے کے ان مظلوموں کے حوالے سے کچھ مغلظات بک رہے تھے۔ اللہ، پاکستان کے اندر فحاشی عریانی کو پرموٹ، جھوٹ اور فراڈ کو تقویت دینے والے غلیظ میڈیا کے مالکان کو ہدایت نصیب فرما۔ ہدایت کے قابل نہیں تو تو فحاشی عریانی پھیلانے والے ان کو ذلیل و رسوا فرما۔ پروردگار، اپنے حبیب کے تصدق سے ہم سب پر اپنا کرم فرما۔ ہماری بیٹیاں، بیٹے جن کا 1-1.5 سال سے تعلیم کا حرج ہو چکا ہے، اللہ اپنے حبیب کے صدقے اس موذی وائرس کو دور فرما کے ہماری بیٹیاں، بیٹے، ان سب کے پروردگار اپنے حبیب کے تصدق سے اس سے نجات عطا فرما۔ اللہ، اس وائرس سے نجات عطا فرما۔ جو بیٹیاں، بیٹے تعلیم کے مراحل اور امتحان کے پروسیس سے گزر رہے ہیں، زندگی اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ پیارے اللہ، ہمارے رشتہ داروں، عزیزوں میں جن کے بھی ریلیٹیوز ہاسپٹلز اور گھروں میں بیمار ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے بھائی حافظ منصور علوی صاحب کے والد گرامی کو شفائے کلی اور صحت و عافیت عطا فرما۔ پروردگار،
اپنے حبیب کے تصدق سے ہماری بہنیں بیٹیاں جو گھروں میں اپنے والدین کے پاس بیٹھی ہیں، اچھے رشتوں کی وجہ سے اللہ تو اپنے حبیب کے تصدق سے اور مخدومہ کائنات کے دامن کرم کے صدقے سے ان پاکیزہ ان بیٹیوں کی رخصتی کے پاکیزہ اسباب نصیب فرما دے۔ پروردگار سیدہ کائنات حضور کی شہزادی پاک کے صدقے ان بہنوں بیٹیوں کے لیے اچھے اور پاکیزہ اسباب اور خاندانی رشتے نصیب فرما دے۔ جو بیٹیاں گھروں والی ہیں ان کی جھولیوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرما دے۔ پروردگار ہمارے تمام بھائیوں کو رزق حلال کی وسعت عطا فرما دے۔ اللہ اس رات کا واسطہ ہمیں لوگوں کا محتاج نہ بنا، اپنے در کا محتاج اور اپنے در محبوب کے در کا فقیر بنا دے۔ پروردگار جتنے بھائی بزرگ ہماری اس دعا میں شامل ہیں ان کو رزق کی فراخی عطا فرما دے، رزق کی فراخی عطا فرما دے، دامن کی تنگ دستی سے دور فرما کے رزق کی وسعت عطا فرما دے، دسترخوان میں وسعت عطا فرما دے، رزق میں وسعت عطا فرما دے۔ اے پروردگار جو اندرون و بیرون ملک رزق کی تلاش میں ہیں ان سب کو رزق میں خیر و برکات عطا فرما دے، رزق میں وسعت عطا فرما دے۔ ہمارے عزیز بھائی رانا مجاہد صاحب رزق حلال کی تلاش میں بیرون ملک ہیں، ان کے رزق میں برکات عطا فرما دے۔ اور جتنے بھائی بیٹے بزرگ رزق کے لیے مصروف ہے اللہ اپنے کرم سے حلال رزق عطا فرما دے، حرام سے محفوظ فرما دے۔ اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو والدین کا فرما بردار بنا دے، اولاد والوں کو والدین کو اولاد کی خوشیاں نصیب فرما دے۔ ہر والدین کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا، خوشیاں منانا نصیب فرما دے۔ اللہ اشرار کے شر سے محفوظ فرما دے، شیاطین کے شر سے محفوظ فرما دے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما دے۔ پروردگار ہمارا یہ پاک وطن افراتفری کی جانب عالمی قوتیں انتشار و افتراق کی جانب موڑنا چاہتی ہیں، اللہ اس شہر کے سب سے بڑی شخصیت حضرت امام علی الحق کے صدقے اس شہر کی برکت سے پاکستان کے ہر شہر کو امن والا بنا دے۔ حکیم الامت علامہ ڈاکٹر اقبال کے اس شہر کے صدقے اقبال کے پورے ملک کو امن والا بنا دے، اور حضرت عبدالحکیم سیالکوٹی کے صدقے سے پورے ملک کو امن، محبت، چاہتوں، الفتوں والا بنا دے۔ ہمیں نفرتوں سے دور محبتوں کے ذریعے قریب فرما دے، چاہتیں عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، عزیزوں کا، یتیموں کا خیال رکھنے والا بنا دے، بھائیوں کا، بہنوں کا، ان کے حقوق کا پاسدار و محافظ بنا دے۔ اللہ جو ہم خود کھائیں وہ اپنے پڑوسی بہن بھائی عزیزوں رشتہ داروں کو کھلائیں۔ اللہ جو ہم خود پسند کریں وہ اپنے بہن بھائیوں عزیزوں کے لیے پسند کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں لیکن تیرے محبوب کی زلفوں کا واسطہ دے کے کہتے ہیں ہماری خطاؤں سے درگزر فرما کے ہمیں اپنے نیک صالح بندوں میں شامل فرما دے۔ ہم سے وہ کام لے لے جو تجھے پسند ہو، اس کام سے بچا دے جو تیرے لیے تیری بارگاہ میں ہمارے لیے دوری کا باعث بنے۔ پروردگار تجھے تیرے محبوب کی زلفوں کا واسطہ ہمارے گھروں کی، بچوں کی، نسل کی، عزتوں کی، آبروؤں کی خیر فرما دے۔ اللہ جو دور قریب سے چل کر آئے تیرے اس پاک بھر گھر میں بیٹھے تیری بارگاہ میں دامن پھیلا کے بیٹھے ہیں، تجھے تیرے کرم، فضل، رحمت، ہر ایک عطا کا واسطہ ان سب کی جھولیوں کو مالا مال فرما دے۔ میرے تمام بھائی بزرگ، بہنیں، بیٹیاں، بچے جو دل میں خواہش کر کے بیٹھے ہیں تجھے تیرے محبوب کی عظمت کا واسطہ، حضور کی ختم نبوت کا واسطہ، 1.25 لاکھ نبیوں کی عزت کا واسطہ، 313 بدریوں کا واسطہ، پروردگار 72 شہدائے کربلا کا واسطہ، حنین، تبوک، یرموک، اور پروردگار
ہر ایک صحابی کی جتنے شہادت انہوں نے دی ہے، ہر ایک شہید صحابی کا واسطہ ان بچوں، بزرگوں، بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کی ہر نیک تمنا کو قبول فرما دے۔ پروردگار ان مقدس صحابہ کا صدقہ جنہوں نے مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑ کے تیرے محبوب کی ختم نبوت کا پہرا دیا، اس کا واسطہ ہمارے ملک کے بچے بچے کو ختم نبوت کا محافظ بنا دے۔ اللہ ختم نبوت کا محافظ بنا دے، پروردگار ختم نبوت کا محافظ بنا دے، اللہ عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بنا دے، عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بنا دے۔ اور جس درویش اور غیرت مند نے پاکستان کے بچوں، بڑوں، جوانوں میں عقیدہ ختم نبوت کا درد پیدا کیا اور اس لہر کو لوگوں کے دماغ میں اتارا، امیر المجاہدین کے درجات میں بلندی عطا فرما دے، ان کی اس فکر، غیرت، امیت کو نسل در نسل منتقل فرما کے لنڈے کے انگریزوں کی زندگی کو تنگ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہود و نصارہ کے دسترخوان سے ہڈیاں چوسنے والے، عقیدہ ختم نبوت میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کی نسلوں کو ذلیل و رسوا فرما۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے حضور کی ختم نبوت کے دشمنوں کے وجود کو، ان کے ناپاک وجود سے پاکستان کی اس عظیم سلطنت کو پاک فرما دے۔ پروردگار اپنے محبوب علیہ السلام کے تصدق سے اس ملک کو نظام مصطفیٰ کی بہار اور دین کے غلبے والی عظیم اور خوبصورت اسٹیٹ بنا دے۔ کشمیریوں کی مدد فرما، فلسطینیوں کی مدد فرما، روہنگیا، شام سمیت دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ پروردگار اپنے حبیب کے صدقے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو دل میں ہے وہ بھی عطا فرما، جو زبان پر نہیں آ سکا وہ بھی عطا فرما۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی سرحدوں پر پہرا دینے والی پاک فوج کے وہ نوجوان جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قوم کا پہرا دینے میں مصروف ہیں، ہماری سرحدوں پہ اللہ ان کی خیر فرما، ان کی ماؤں کی، بچوں کی، بزرگوں کی، گھر والوں کی خیر فرما، ہمارے ملک کی خیر فرما، کورونا سے محفوظ فرما، بیماریوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا کرم، اپنا فضل فرما۔ رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہے، آخری راتیں ہیں، ان کے آخری لمحات ہیں، ان میں گڑ گڑا کر، رو رو کر تجھے منانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پیارے اللہ ہمارے گھروں کی، بچوں کی، نسلوں کی عزتوں کی خیر فرما دے، گناہوں کی معافی فرما دے، نماز پنج گانا کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے، سجدوں میں خشوع و خضوع کی لذت عطا فرما دے، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اللہ ہماری ماؤں کی خیر فرما، والدین کی خیر فرما، جو چلے گئے درجات بلند فرما۔ پروردگار ہمیں ہر رشتے کو پاکیزہ شریعت کے اصولوں کے مطابق نبھانے کی توفیق عطا فرما، ہماری توبہ، آرزو، حاجت قبول و منظور فرما۔ آمین بجاہ النبی الاولین والآخرین، وصلی اللہ علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ محمد